معزز سامعین کرام، اندر پردے میں بیٹھی بیویاں، پیارے صاحبوں، دینی بھائیوں، اللہ کریم نے ماہ رجب المرجب شریف کے اندر بہت ساری خوشیاں اور غم دونوں رکھے ہیں۔ کسی کے آنے کی خوشی ہے اور کسی کے جانے کا غم۔ صاحبان ذی علی وقار، سادات کرام کو، اولاد رسول کو 25 رجب المرجب شریف سن 183 ہجری کو ہماری جد پاک حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو خلیفہ ہارون الرشید نے قید کر کے دھوکے سے زہر دے دی۔ لوگوں 128 ہجری میں جو سید زادے منصور دوانکی کے دور میں اس دنیا میں ان کا ظہور ہوا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا تعلق کاظمی سادات سے اتنا پکا ہے کہ جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی ہم فخر سے سید اپنی جد پاک امام موسیٰ کاظم کے نام کو اپنے نام کے ساتھ کاظمی لگاتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ، سب زور سے بولو سبحان اللہ۔ صاحبان ذی علی وقار، قرآن کریم فرقان حمید میں رب کائنات نے سورہ فیل کے اندر ارشاد فرمایا، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ اے محبوب، آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ ایمان والوں، جب اللہ اسلام کو غالب کرنا چاہے، اپنی توحید کا علم بلند کرنا چاہے، تو ابرا کے لشکر کو ہاتھیوں کے ساتھ، اس کی قوتوں اور طاقتوں اور پیادوں اور سپاہیوں کے ساتھ، اس کی فوج کے ساتھ جب نیست و نابود کرنا چاہے تو قرآن کہتا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ اے ایمان والو، ذرا غور کرو، زمانہ نبی کا نہیں تھا، زمانہ نبی سے پہلے کا تھا، لیکن اللہ کے محبوب کو خدا کا قرآن کہتا ہے محبوب یاد کرو کہ ہم نے فیل والوں کے ساتھ کیا کیا۔ بولو سبحان اللہ۔ زمانہ حضور کا نہیں، سرکار کونین کے زمانے سے پہلے کا زمانہ ہے، حضرت عبد المطلب کا زمانہ۔ جب ابرا لشکر لے کے آیا، ہاتھیوں کا ہجوم ساتھ لایا،
لیکن کچھ اونٹ پکڑ کے لے گیا ابرا حضرت عبد المطلب کے حضور کے دادا بلکہ حضور کے دادا آپ تشریف لے گئے ابرا کے پاس. جب وہ اونٹ پکڑ کے لے گیا نا حضرت عبد المطلب کے, تو وہ اپنے اونٹ چھڑوانے گئے تو وہ ابرا کہنے لگا اے عبد المطلب اے سردار مکہ, اے نبیوں کے گھر کے محافظ, اے اللہ کے دین کے محافظ عبد المطلب, اے سرداروں میں اعلیٰ عزت رکھنے والے سردار, مجھے پتا تھا کہ آپ آئیں گے اور اپنے کعبہ کو بچانے کے لیے میرے آگے گڑ گڑائیں گے کہ کعبے کو کچھ نہ کرو. تو جناب سیدنا حضرت عبد المطلب علیہ السلام فرمانے لگے ابرا عبد المطلب تیرے پاس کعبے کو بچانے نہیں آیا, جس نے کعبے کو بنایا ہے کعبہ کو ہی بچائے گا. کیونکہ اگر اللہ بچانا چاہے تو ابابیلوں کی چونچ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں دے کر جس خود پرندے کی حجم اور وزن جو ہے وہ اپنی زبان میں کریں تو 100 گرام 200 گرام چھٹاکیوں کے حساب سے ہے, اور ٹنوں کے حساب کے وزن کے ہاتھی, منو من وزن رکھنے والے ہاتھی صرف ان کنکریوں سے نیست و نابود ہو گئے. صاحبان جی علی وقار, اس پاک سورہ مبارکہ کو تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے اپنے سامنے بڑے بڑے ہاتھی دیکھ رہے 2025 میں طرح طرح کے ہاتھی ابرا کی حمایت لے کر آئے ہیں اور اپنا مدعا یوں بیان کرتے ہیں کہ ہم ہی سچے ہیں, ہم ہی اچھے ہیں, ہم ہی بھلے ہیں. اور رب نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, تم جو مکر کر کے فریب کر کے اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہو, اللہ تمہارے مکر و فریب کو جانتا ہے. اس نے سورہ فیل کو اتار کر بتلایا کہ لوگوں میرے نبی نے بھی ابھی آنا تھا, ابھی نبی کا نور دنیا میں جلوگر نہیں ہوا تھا, تب سے اللہ نے یہ قوت یہ طاقت اپنی استعمال کر کے بتلایا کہ لوگوں الم یجعل کیدہم فی تضلیل, کیا ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا. ابرا کا جو دباؤ تھا اس وقت معاشرے میں سچ تنہا علی کے ساتھ کھڑا, سچائی 25 رجب المرجب شریف کی مبارک تقریب میں, جس میں آج ہم نے حضرت امام موسیٰ کاظم کا ذکر کیا کہ ان کی شہادت پر ہم لوگوں کو یہ بتلائیں کہ لوگوں علی ایک طرف ہے اور منافقت کے جڑے ہوئے وہ نام نہاد غلیظ پلندے ایک طرف ہیں, اور علی تو نبی سے ایسے ان کا تعلق ہے کہ جہاں ذکر خدا کا کیا جاتا ہے
جیسے شاعر نے بھی کہا خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں نبی کا ذکر کرے